الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. حضرات گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی دعا یاد اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد پیش کیا ہے. اللہ سے دعا اللہ مجھے قرآن و سنت کے مطابق بیان کرنے کی اور مجھے اور آپ کو سن کر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ نے فرمایا یقیناً کامیاب ہو گئی ایمان والے جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز اس طرح پڑھو جس طرح مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام اعمال جن کا حکم دیا تھا وہ کر کے لوگوں کو بتایا. پریکٹیکل عملاً وہ اعمال کر کے لوگوں کو بتایا کہ یہ اعمال اس طرح کرنے چاہیے. حج، روزہ، نماز، زکوٰۃ، عمرہ وغیرہ جتنے بھی اعمال ہیں وہ ادا کر کے لوگوں کو اس کے متعلق بتایا کہ یہ اعمال اس طرح کرنے ہیں. نماز جو ہم ادا کرتے ہیں صلاۃ الرسول، یہ نماز اس کا پہلا کام جو ہے یہ نیت ہے. کوئی بھی کام ہو اس کو کرنے سے پہلے اس کا ارادہ، اس کی نیت آدمی کے دل کے اندر ہوتی ہے. نیت سے مراد کو یہ نہیں ہے کہ آدمی کھڑے ہو کر الفاظ زبان سے دہرانا شروع کر دے کہ میں فلاں وقت کی نماز اتنی رکعت اتنی پڑھ رہا ہوں. اگر دل میں بھی نیت کر لے تو اصل نیت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دل کا ارادہ. اکیلے نماز جب پڑھے جماعت سے ہٹ کر تو پھر تو بے شک وہ زبان سے بھی نیت ادا کرے اپنے دل کی تسلی کے لیے، تو اس کو فقہاء نے کہا کہ یہ مستحب ہے. علماء متاخرین کا اس پر مسئلہ ہے، انہوں نے فتویٰ دیا کہ نیت کے الفاظ زبان سے اگر ادا کر لے تو بہتر ہے، ورنہ زبان سے کرنا ادا کرے دل ہی میں نیت کر لے تو اس کے لیے بہتر ہے، ٹھیک ہے. تو اس مسئلے کو بھی بعض لوگ بڑا اچھالتے ہیں اور کہتے ہیں جی یہ جو حنفی ہیں یہ تو زبان سے نماز کی نیت کرتے ہیں، نیت کرتا ہوں اس نماز کی پڑھنے خاص واسطے اللہ تعالیٰ کی، وہ نقلیں اس طرح کے اتارتے ہیں. حالانکہ کسی نے بھی یہ نہیں کہا. فقہاء میں سے جو بڑے فقہاء ہیں، جو ائمہ اربعہ ہیں، 4 امام ہیں، ان میں سے کسی نے بھی یہ نہیں کہا کہ زبان سے ضروری تم نیت کرو. یہ صرف مذاکر ان لوگوں کے توہین سمجھنے کرنے کے لیے یہ لوگ زبان سے کہتے ہیں جی انہوں نے نہیں کہا. یہ بات کہ علماء کا اس پر فتویٰ ہے کہ اگر کر لو تو اچھا ہے، نہ کرو تو پھر بھی ٹھیک ہے. یہ نہیں کہا کہ نیت کرو ہی کرو. اور پھر اس کے بعد جو اکیلے نماز پڑھے اس کی اگر وہ نیت کرے تو ٹھیک ہے کر لے. جماعت کے ساتھ نماز جب ادا کرے گا اس کو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ تکبیر اولیٰ کے ساتھ مل جائے. تکبیر اولیٰ یہ کہ جب امام کہتا ہے اللہ اکبر کو تو اس کے ساتھ ہی اللہ اکبر کہہ کر جماعت کے ساتھ مل جانے کی کوشش کرے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے التکبیر الاولیٰ خیر من الدنیا وما فیہا، کہ تکبیر اولیٰ دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سب سے بہتر ہے. دنیا میں جو بادشاہیاں ہیں، دنیا میں جو کچھ بھی ہے، جو مال و دولت ہے، اس سب سے تکبیر اولیٰ بہتر ہے. تو تکبیر اولیٰ کے ساتھ ملنے کی کوشش کرے. تکبیر اولیٰ کے ساتھ مل گیا تو چلو اس کو یہ کامیابی مل گئی.
تو نیت کا اصل مفہوم یہ ہے. میں سرسری ہی بات کروں گا، ہمارے پاس وقت جمعہ کے دن تھوڑا ہی ہوتا ہے، زیادہ ویسے بات اگر کریں تو گھنٹوں کے حساب سے باتیں کی جا سکتی ہیں اس پر. نماز کا موضوع ہی بڑا لمبا موضوع ہے، بلکہ سب سے لمبا موضوع ہی نماز کا موضوع ہے. سب سے زیادہ مسائل ہی نماز کے مسائل ہیں. اور اس کے بعد پھر صفوں کی درستگی کی اس کی کوشش کرنی چاہیے کہ جب جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں تو سبیں درست ہوں، صفوں کی درستگی ہو. صفوں کی درستگی کے متعلق حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نماز میں صف کو درست کرو. فرمایا کہ اقیموا الصف فی الصلاۃ فإن اقامت الصف من حسن الصلاۃ، یعنی نماز کے اندر صف کی جو درستگی ہے وہ نماز کے اچھے ہونے کی، جماعت کے اچھے ہونے کی علامت ہے، نماز کی خوبی کا ایک جز ہے. نماز کے جو نمبر ملیں گے نا اس میں صف کے بھی نمبر ہوں گے کہ صف جو درست تھی، اس لیے صف کو درست کرنا چاہیے. ایک اور حدیث میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صفوا صفوفکم، اپنی صفوں کو برابر رکھا کرو، درست رکھا کرو. فإن تسویۃ الصف من تمام الصفوف، کہ صف کی جو درستگی ہے، صف کی جو صف بندی کی جو درستگی ہے، اس کی جو شکل ہے یہ اچھی ہوتی ہے تو نماز کی تکمیل ہوتی ہے. نماز کی تکمیل کے لیے اس کا ہونا بھی ضروری ہے. پھر حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بارے میں فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری صفوں کو اس قدر سیدھا کرتے تھے، اس قدر برابر کرتے تھے کہ ان کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سیدھا کرتے جیسے تیروں کو سیدھا کیا جاتا ہے. بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن نماز پڑھنے کے لیے بالکل تیار تھے اور اللہ اکبر کہنے والے تھے. ایک آدمی کا سینہ آگے بڑھا ہوا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تکبیر اقدام کرنے کی بجائے اس کو جا کر پیچھے کیا، اس کو کہا کہ صف کو درست کرو. اور پھر صف کو جب اس کے سینے پر دیکھا کہ نکلا ہوا ہے تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کے بندو اپنی صفوں کو درست کرو. تکبیر کہہ نہیں دی، اللہ اکبر کہنے لگے تھے، کہہ نہیں دیا، صف کو درست کرایا کہ صفوں کو درست کرو، سیدھا رکھا کرو، ورنہ اللہ تعالیٰ تمہارے رخ ایک دوسرے کے مخالف کر دے گا. تمہارے دلوں کے اندر اللہ تعالیٰ اختلاف پیدا کر دے گا اگر صفیں درست نہ ہوئی. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے صف میں خالی جگہ پر کر دی، یعنی ساتھ مل گیا، گیپ نہ چھوڑا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کا ایک درجہ بلند کر دے گا. اور فرمایا کہ اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا. کتنا بڑا اجر و ثواب ہے. ہم ان نیکیوں کو سمجھتے ہیں شاید کو معمولی نیکی ہے، ساتھ جو مل جاتا ہے اس لیے کہ صف کے اندر گیپ نہ ہو، اس کے ساتھ میں جڑ جاؤں، تو مل کر جڑ کر کھڑے ہونے کا اتنا بڑا اجر و ثواب ہے. سنت کے مطابق صفوں کو درست کرنے کی صحیح صورت یہی ہے کہ نمازی ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کھڑے ہوں، کندھوں کے ساتھ کندھے ملا کر کھڑے ہوں، اور پاؤں بھی دیکھ لیں، ٹخنے دیکھ لیں، اپنے جسم کی جسامت اور صحت دیکھ لیں کہ صف باقی سیدھی ہے. اس وقت جب صف بندی ہو رہی ہو، جب اقامت ہو رہی ہو، اس وقت اسی طرف پورا دھیان ہونا چاہیے، ادھر ادھر آدمی کا دھیان نہیں ہونا چاہیے، پوری توجہ صف بندی کی طرف ہونی چاہیے. پھر اس کے بعد تکبیر تحریمہ ہے. تکبیر تحریمہ جب کہی جاتی ہے، تکبیر تحریمہ یہ ہے کہ تکبیر تحریمہ اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ اکبر کرنے کے بعد اب سب کچھ حرام ہو گیا ہے. اب کوئی بات چیت نہیں کرنی، کوئی اسلام دعا نہیں کرنی، کوئی کھانا پینا نہیں. اس وقت بس اب نماز کی طرف پوری توجہ ہے، اللہ اکبر کر کے ہینڈز اپ کر دیا اس نے، اور بس اب یہ اللہ کی طرف متوجہ ہو گیا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے، قبلہ شریف منہ کرتے اور پھر اسی طرح کر کے اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتے اور اللہ اکبر کہتے. یہی بات فقہ کی کتابوں میں بھی ہے، صحیح مسلم میں بھی یہی بات ہے، صحیح مسلم حدیث کی کتاب ہے اس میں بھی. اور تکبیر تحریمہ کا حکم جن کے ارشاد خدا بندی بھی ہے، وربا کا فکبر، سورہ مدثر میں اللہ نے فرمایا کہ اپنے رب کی بڑائی بیان کیجئے، اپنے رب کی تکبیر کی، اس کی بڑائی بیان کیجئے. پھر اسی طرح فرمایا وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، وہاں بھی تکبیر تحریمہ کا وہاں سے بھی ثبوت مل جاتا ہے. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تحریم التکبیر، کہ تکبیر تحریمہ نماز کی تکبیر تحریمہ ہے. اور فرمایا کہ جو تکبیر تحریمہ ہے اس پر مفسرین کا بھی اجماع ہے کہ اس کو اسی لیے تکبیر تحریمہ کہا جاتا ہے کہ اس میں نماز کے بعد باقی چیزیں جو وہ حرام ہو جاتی ہیں. یہ بھی نماز کے اندر ضروری ہے اللہ اکبر کہنا. اب آیت کس جگہ تک اٹھائے جائیں، اس میں بھی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک کندھوں تک، یہ کندھے یہ ہیں یہاں تک، اور کانوں تک بھی جو مسلم کی حدیث ہے اس میں ہے کانوں تک ہاتھ اٹھائے جائیں.
تو ان دونوں حدیثوں پر بعض لوگ عمل کرتے ہیں تو ویسے ہاتھ اٹھاتے ہیں کہ کندھوں تک بھی پہنچ جائیں، کانوں تک بھی پہنچ جائیں، لیکن کانوں تک فقہائے حناف جو ہیں اس بات کی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ کانوں تک ہاتھ اٹھائے جائیں۔ اس کے بارے میں بھی جواز موجود ہے، حدیث سے ثبوت اور جواز موجود ہے۔ اور یہ یاد رکھنا چاہیے، ہمارے بعض لوگ جو ہے بڑے بھولے بھالے ہوتے ہیں، دوسرے لوگ ان کو کہتے ہیں اس طرح۔ تو اگر شیعہ بھی کوئی کہے گا کہ ہمارے پاس ثبوت ہے حدیث سے نماز کے اور آپ کے پاس ثبوت نہیں ہے، اب ہمارے لوگوں نے پڑھی تو نہیں ہے حدیثیں اس بارے میں، نماز کے بارے میں، کہ ان کو معلوم ہو جائے کہ نماز کے بارے میں ہر عمل کے بارے میں حدیث موجود ہے۔ یہ لوگ کہیں گے ٹھیک ہے جی وہ ٹھیک ہے، ہم غلط ہیں۔ بھائی خدا پر تسلی تو کر لو کہ تم ٹھیک ہو۔ اس لیے یہ بات کرنے پر نوبت آئی ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں شاید ہم جو نماز پڑھ رہے ہیں شاید حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ ہماری نماز پرفیکٹ حدیث سے ثابت ہے۔ ہر عمل کے بارے میں ایک ایک حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد موجود ہے۔ ہر عمل کے بارے میں، قیام کے بارے میں بھی ارشاد موجود ہے، تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام پھیرنے تک ایک ایک عمل کے بارے میں ہمارے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہیں۔ اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تفصیل کے ساتھ نماز کے متعلق بیان فرمایا ہے اور صحابہ کرام نے بھی وہ سنا ہے۔ پھر قیام ہے، قیام جو ہے یہ نماز کے اندر فرض ہے۔ قیام کے بارے میں بھی ہمارے پاس اللہ کا قرآن بھی موجود ہے، اس میں اللہ نے فرمایا ہے وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، فرمایا کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 238 فرمایا کہ اللہ کے سامنے عاجزی اور سکون کے ساتھ کھڑے رہا کرو۔ یہ عاجزی اور سکون کے ساتھ کھڑا ہونا یہ قیام ہے، اور قیام نماز کے اندر اس لیے فرض قرار دیا گیا ہے۔ تکبیر تحریمہ کے لیے ہاتھ اٹھانے کے متعلق بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد موجود ہیں۔ عن مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا کبر رفع یدیہ، کہ جب نماز کے لیے تکبیر تحریمہ کہے تو اس وقت ہاتھ بلند کرے، رفع یدیہ ہاتھ بلند کرے، ہاتھ اٹھائے۔ اب کہاں تک اٹھائے یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے۔ اور یہ ساری باتیں بعض لوگ کہتے ہیں او جی فقہ حنفیہ ہے جیڑی یہ حدیث ہے قرآن دے چونی، یہ بھی جھوٹ ہے، بکواس ہے۔ یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا احسان ہے اس امت پر کہ انہوں نے قرآن اور حدیث سے مسائل اخذ کر کے ہمارے لیے آسانی پیدا کی ہے۔ بے شمار مسائل ہیں جو قرآن اور حدیث سے اخذ نہیں کیے جا سکتے، ہم جیسے نکمی اور نکھٹو لوگ کا بھی اخذ کر سکتے ہیں، ہمارے پاس تو دین کا علم ہی نہیں ہے۔ یہ فقہاء کی بڑی ہم پر مہربانی ہے اور اللہ کا بڑا کرم ہے کہ اللہ نے ایسے آدمی اس امت کو نصیب فرمائے اتنے علم والے کہ فقہاء جنہوں نے قرآن اور حدیث کو سامنے رکھ کر مسائل اخذ کیے، نکاح کے مسائل اخذ کیے، طلاق کے مسائل اخذ کیے، نماز کے مسائل اخذ کیے، روزے کے مسائل اخذ کیے، عمرے کے مسائل اخذ کیے۔ صرف اور صرف قرآن اور حدیث کو اگر آپ دیکھیں گے آپ مسائل کو سمجھ نہیں سکیں گے، نہ ہی کوئی آپ کو مسائل سمجھا سکتا ہے۔ اس لیے ان کی زیادہ، کیونکہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جواب سے ان کو بھیجا تھا گورنر بنا کر یمن میں، ان کو پوچھا تھا کہ معاذ جب یمن میں جاؤ گے تو فیصلے کس طرح کرو گے؟ انہوں نے کہا کہ میں اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلے کروں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر اللہ کی کتاب میں موجود نہ ہوئے پھر کیا کرو گے؟ انہوں نے کہا پھر میں حدیث سے آپ کے ارشادات سے مسائل کو نکال کرنے کی کوشش کروں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر قرآن اور حدیث میں نہ موجود ہوئے پھر کیا کرو گے؟ انہوں نے کہا پھر میں قرآن اور حدیث کو سامنے رکھ کر مسئلہ اخذ کر لوں گا۔ اسی کو فقہ کہتے ہیں، اسی کو فقہ اسلامی کہتے ہیں، اور یہی فقہاء ہیں جیسے حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ۔ بعض لوگ جو بے لگام ہیں، ان کی کوئی لگام نہیں ہے، ان کا کوئی جیسے وارثہ اولا وارثوں کی طرح ہیں، وہ صرف کہتے ہیں ہم ڈائریکٹلی قرآن اور حدیث سے اخذ کرتے ہیں۔ بھائی اخذ کرو، لیکن فقہاء کا احسان مت بھولو۔ آج کے موجودہ دور میں جو فتنوں کا دور ہے اس میں فقہاء پر بڑی لوگ تنقیدیں بھی کرتے ہیں، کیچڑ بھی اچھالنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن یہ سوچنا چاہیے اور سمجھنا چاہیے کہ جتنے بھی مسائل ہیں ان میں بے شمار مسائل جو ان کو ہم حل کر ہی نہیں سکتے اور سوچ ہی نہیں سکتے اور سمجھ ہی نہیں سکتے جو فقہاء نے ہم پر کیے ہیں۔ والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ مولانا امت رسول رحمۃ اللہ علیہ یہ عام طور پر ان سے جب مسائل لوگ پوچھتے تھے تو یہ کہتے تھے کہ پوچھو مسئلہ، کون سا مسئلہ پوچھنا چاہتے ہو؟ یہ چلتی پھرتی فقہ ہے۔ ان کو اس قدر فقہ کے مسائل اس قدر ان کو یاد تھے، وہ کہتے کہ بتاؤ میں تمہیں مسئلہ بتا دیتا ہوں، یہ چلتی پھرتی فقہ ہے۔ اور وہ یہ بات کہتے تھے کہ ہماری سوچ جہاں پر ختم ہوتی ہے، مولانا امت رسول رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ہماری سوچ جہاں پر ختم ہوتی ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کی سوچ وہاں سے شروع ہوتی ہے۔ تو یہ فقہاء کو اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا انعام دیا ہے، اتنا بڑا ان کو اللہ تعالیٰ نے مقام دیا ہے جن کے مقام کو کوئی گرا نہیں سکتا۔ ان کی تو بے شمار مثالیں، بارے میں اس وقت ان کا موضوع نہیں بیان کر رہا، میں نماز کے متعلق بیان کر رہا ہوں، سرسری طور پر ان کے متعلق بات کر لی۔ تو تکبیر تحریمہ کے متعلق بھی موجود ہے حدیث میں، ہاتھ کہاں تک اٹھائے جائیں یہ بھی موجود ہے، کندھوں تک بعض
لیکن کندوں تک بخاری کی حدیث ہے، پھر آگے اس کی وضاحت ہے بعض مسائل کی. لوگ جو حدیث دیکھ کر یا سن کر اس پر عمل شروع کرتے ہیں، جی ٹھیک ہے اتنا ہے. وضاحت یہ ہے کہ آگے حدیث میں آتا ہے کہ عورتوں کے لیے یہ ہے کہ وہ چھاتی پر ہاتھ باندھیں. حدیث میں آتا ہے کہ عورتوں کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ وہ چھاتی پر ہاتھ باندھیں، اور اس میں بھی ایک مد ہے کہ ان کا تاکہ چھاتی کا غبار جو ہے وہ نظر نہ آئے، بے پردگی نہ ہو، اس لیے ان کو چھاتی پر ہاتھ باندھنے کا حکم دیا گیا. مردوں کو زیر ناف ہاتھ باندھنے کا حکم دیا گیا. اور یہ بھی حدیث موجود ہے، ایک دو حدیث نہیں. اس وقت میرے پاس یہ کتاب ہے، اس کے اندر ساری نماز کے متعلق الف سے لے کر یا تک، اے سے لے کر زیڈ تک، ساری ہر قسم کی نماز کے متعلق حدیث موجود ہیں. بخاری کی بھی ہیں، مسلم کی بھی ہیں، نسائی کی بھی ہیں، ابو داؤد کی بھی ہیں، اور یہ ساری جو حدیث کی مستند احمد کی بھی ہیں، اور باقی جو حدیث کی کتابیں ہیں جن کا لوگوں کو نام ہی نہیں پتا سوائے 5-6 حدیث کی کتابوں کے، ان کتابوں حدیث کی کے بھی اس میں مصنف ابن عبدالرزاق، مصنف ابن شیبہ، وہ سب حدیثوں کی کتابوں کے حوالے سے باقاعدہ ہمیں معلوم ہے. ہم نے اس کی اسٹڈی کیا، اس کو معلوم کہ ہم جو بھی نماز پڑھ رہے ہیں، جس طرح پڑھ رہے ہیں، جو سنت طریقہ ہے، جو آج سے 14 سال پہلے تک پڑھی جاتی رہی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے پڑھی جا رہی ہے، وہ نماز وہی نماز ہے جو ہم ادا کر رہے ہیں. الحمدللہ ہمارے پاس اس کے پاس ثبوت موجود ہے. اب بعض لوگ کہتے ہیں جی خانہ کعبہ میں اور مسجد نبی میں نماز دو طرح ادا کرتے ہیں. وہاں پر صرف 300 سال ہوئے کہ وہاں پر یہ لوگ جا کر اس طرح نماز ادا کر رہے ہیں، ورنہ پہلے 1100 سال وہاں پر فقہ حنفی کے مطابق یہ سب کچھ چلتا رہا، نماز وغیرہ پڑھتے رہے ہیں. خانہ کعبہ کے اندر بھی، مسجد نبوی کے اندر بھی. یہ محمد بن عبد الوہاب آیا تھا، اس نے آ کر، پھر اس وقت جو شہنشاہیت کا دور آیا تھا، یہ شاہوں کی حکومتیں آئی تھیں، انہوں نے آ کر اس وقت سارا یہ الٹ کیا سارا نظام. ورنہ یہاں وہاں پر پہلے 1100 سال جو ہے اسلام کے اس میں یہی کچھ ہوتا رہا. اب 300 سال تقریباً ان کو ہوئے ہیں، لیکن لوگ بعض جو سمجھتے ہیں کہ شاید شروع سے ہی شاید اسی طرح نظام چل رہا ہے، شروع سے نہیں ہے. پھر اسی طرح یہ دائیں ہاتھ جو ہے بائیں ہاتھ پر باندھنے کا، یہ بھی حدیث کے اندر موجود ہے کہ دائیں ہاتھ بائیں ہاتھ کے اوپر باندھو، ایسے ہاتھ کے اوپر ہاتھ باندھنے کا یہ طریقہ باقاعدہ حدیث موجود ہے. اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات موجود ہیں. ہم اپنی جو نماز پڑھتے ہیں اس کے بارے میں ہم بیان کر رہے ہیں کہ اس کے بارے میں ارشاد موجود ہے. پھر اس کے بعد رکوع کرنے کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد موجود ہے اور حدیث موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عام کے بعد پھر رکوع جایا کرتے تھے، اللہ اکبر کہہ کر رکوع جاتے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ الا اصلی بکم صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں تم کو بتاؤں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح نماز پڑھتے تھے. انہوں نے پھر وہ نماز پڑھ کر بتائی جس طرح نماز ہم پڑھتے ہیں، اسی طرح نماز پڑھ کر انہوں نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح نماز پڑھتے تھے. حضرت حمید سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس طرح نماز پڑھ کر بتایا جس طرح ہم نماز پڑھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح نماز پڑھتے تھے. حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نماز پڑھ کر بتایا کہ لوگوں میں تمہیں دکھاتا ہوں، بتاتا ہوں، دیکھو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح نماز پڑھتے تھے، میں آپ کو نماز پڑھ کے بتاتا ہوں. انہوں نے بالکل اسی طرح نماز پڑھی جس طرح ہم نماز پڑھتے ہیں. یہ بھی باقاعدہ حدیث سے ثابت ہے، حدیث کے حوالے موجود ہے. پھر رکوع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کیا، رکوع کے مطابق بھی حدیث موجود ہیں کہ 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ اس میں کہا ہے. پھر سمیع اللہ لمن حمدہ کھڑے ہو کر کیا، اس کے متعلق بھی حدیث موجود ہیں. یعنی ہر عمل کے متعلق حدیث موجود ہے. قرات کے متعلق، سورہ فاتحہ کے متعلق، قرآن مجید پڑھنے کے متعلق، جو قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، جب قرآن پڑھا جائے تو اس وقت خاموش ہو جاؤ، چپ ہو جاؤ اور اس کو غور سے سنو تاکہ تم پر رحمت کی جائے، رحم کیا جائے. یعنی کہ اس کے بارے میں یہ ہے کہ جب، اور ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ قرآن کی آیت نازل اس لیے ہوئی تھی نماز کے متعلق کہ نماز میں جب امام قرات کر رہا ہو اس وقت خاموشی کے ساتھ اس کو سنا جائے. اور پھر حدیث میں یہ آیا کہ قرات الامام قرات لہ، جو امام کی قرات ہے وہ مقتدی کی قرات ہے. اور ان حدیث کی بنیاد پر ہی فقہاء احناف جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ نماز کے بعد بلا الہ غیر اللہ تک خاموش رہنا چاہیے. آگے امام جو ہے اس کو پڑھنا ہے قرآن مجید بھی، سورہ فاتحہ بھی امام نے پڑھنی ہے، آپ نے خاموش ہو کر سننی ہے. یہ فقہاء احناف کا مسلک ہے. اس لیے میں آپ کی مسلک کے متعلق بات کر رہا ہوں کہ یہاں پر زیادہ تر چونکہ وہی لوگ موجود ہیں ان علاقوں میں، ان بستیوں میں، بلکہ اس پورے برصغیر میں اور بنگلہ دیش اور یہ سارا جو علاقہ ہے سارے میں نا، وہی لوگ زیادہ اکثریت کے ساتھ کروڑوں کی تعداد میں موجود ہیں. ہم اس لیے ان کے متعلق مسائل زیادہ تر بیان کرتے ہیں. عید کے مسائل ہوں، جمعہ کے مسائل ہوں، نماز کے مسائل ہوں، روزے کے مسائل ہوں، زکوٰۃ کے مسائل ہوں، تو ان کے متعلق یہی ہے کہ وہ جب نماز پڑھیں گے تو پیچھے خاموش پہ کھڑے ہو جائیں گے. پھر یہ بھی حدیث میں موجود ہے، حدیث ہے باقاعدہ. آمین کے متعلق بخاری میں جو الفاظ حدیث کے ہیں وہ آپ خود پڑھیں
देख लें उठा कर उसको। कोई नहीं लिखा होगा बुलंद आवाज से आमीन कहने का, बिल्कुल नहीं लिखा होगा। लेकिन जो दूसरी हदीस में उसमें लिखा है कि वहां पर लिखा है कि अपनी आवाज को पस्त रखे, अपनी आवाज को नीचे रखे। अब यह हदीस से साबित है, तो फुकाहे हनाफ यहाँ पर हदीस पर अमल करते हैं। फिर इसके अलावा वो जब क़याम के बाद, रुकू के बाद सजदा जाते हैं, उसके मुतालिक भी हदीस मौजूद है कि सजदा करके फिर जो सजदे के दौरान जब बैठ रहे हैं उसके मुतालिक, जलसा जो उसके मुतालिक भी हदीस मौजूद है। फिर 2 सजदों के बाद जब वो क़याम के लिए दोबारा खड़ा होगा उसके मुतालिक भी हदीस मौजूद है। फिर अत्तहियात के मुतालिक भी, पूरे कादे के मुतालिक हदीस मौजूद है कि कादा किस तरह करना है, अत्तहियात किस तरह पढ़नी है। फिर आप दो रसूल करके जो खड़ा होना है, 2 रकातें पढ़कर, ये वाजिब है। इसके मुतालिक भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात मौजूद हैं। और फिर आखिरी कादा जो फर्ज है, जो यौम यकूमुल हिसाब तक पढ़ना है, उसके मुताबिक और दुआएं भी पढ़ी जा सकती है जो हदीस से साबित हैं। उसके मुतालिक भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात और हदीस मौजूद हैं। बहरहाल सलाम तक जब हम सलाम फेरते हैं, वहां तक जितनी भी नमाज हम अदा करते हैं, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, अल्लाह का बड़ा करम है, अल्लाह की बड़ी करनवाजी है कि हम उसी के तरीके के मुताबिक जो उसके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है, हम उसी के मुताबिक नमाज अदा कर रहे हैं। अब ये बात लोग वबेला करते हैं, हमारे साथ भी बात होती है, लोगों के साथ भी बात होती है, बाकी लोग बात करते हैं, लेकिन इख्तिलाफात की बात करने की बजाय हम उन लोगों को, जो लोग इस मसलक के लोग हैं, उनको ये बात बताना चाहते हैं कि आप लोग जो कुछ कर रहे हो वो कुरान और सुन्नत के मुताबिक ही है, कुरान और सुन्नत के खिलाफ नहीं है, इसलिए उसको आप उसी तरह करते रहेंगे तो इसी में आपकी कामयाबी है। बगैर दलाइल के, बगैर सबूत के, अगर आपके पास अपना इल्म नहीं है, अपने मसलक के दफा का इल्म नहीं है आपके पास, तो आप तो लाजिम बात दूसरे के हाथ लगते ही कहेंगे कि ठीक है जी वो सही कह रहा है, हम गलत नहीं, क्योंकि अपना इल्म जो नहीं है, अपने पास जाती इल्म नहीं है, इसलिए वो कहेगा जो कुछ वो कह रहा है वो ठीक कह रहा है, मैं तो बिल्कुल अनपढ़ हूँ, इसकी बात ठीक है। जो भी कहेगा वो अपने साथ लगाने की कोशिश करेगा, ठीक है जी शिया आया, बरेलवी आया, देवबंदी आया, ये बरेलवी देवबंदी हर अहनिया अहनाफ हैं, ये नमाज एक तरीके की पढ़ते हैं, वो हदीस वगैरह शिया वगैरह जो उनकी नमाज में फ़र्क है। तो हमारे लोग समझते हैं कि शायद हम जो नमाज पढ़ते हैं शायद ये गलत है। बिल्कुल सेटिस्फाई होकर, ज़हन साफ करके, मुतमईन होकर, इत्मीनान के साथ इबादत करें और नमाज के अंदर खुशू व खुजू की कोशिश करें कि नमाज के अंदर खुशू व खुजू पैदा हो। हजूर ने भी फरमाया उसकुनू फी सलाह, नमाज के अंदर सुकून इख्तियार करो, खुशू व खुजू इख्तियार करो। तो नमाज जो है पढ़नी चाहिए खुशू व खुजू के साथ, इत्मीनान के साथ, आजिज़ी के साथ। नमाज का मफहूम ही है कि आजिज़ी और इनकिसारी, तो इस तरह नमाज का अगर हम अदा करेंगे, जो नमाज हम कर रहे हैं, अदा पढ़ रहे हैं, इसको अगर हम उस तरह अदा करेंगे जिस तरह हुजूर ने अदा किया, सल्लु कमा रअयतमुनी उसल्ली, खुशू व खुजू के साथ, अल्लाह के साथ लगाव के साथ, ऐसे जैसे अल्लाह को हम देख रहे हैं। अगर ये नहीं तो वो ये कर लें कि अल्लाह हमें देख रहा है, इस तरह की कैफियत अपने दिल के अंदर पैदा करके जब नमाज हम पढ़ेंगे, हमारी नमाज के अंदर खुशू व खुशू होगा, आजिज़ी होगी, इनकिसारी होगी, अल्लाह की नमाज बड़ी इंशाल्लाह कबूल होगी। और अल्लाह की नमाज अगर कबूल हो गई तो बहुत बड़ी कामयाबी मिल गई। फिर कद अफ़लहल मुमिनून, यकीनन वो ईमान वाले कामयाब होंगे, अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम खाशिऊन, जो अपनी नमाजों के अंदर खुशू व खुशू इख्तियार करते हैं। अल्लाह से दुआ हमें अमल की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाह।